السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی بہت ہی بہترین ویڈیو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں اور بہت ہی اچھی جانکاری لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ دیکھیے حضرات، آج ہم لے کے آئے ہیں جنت کے طبقات، یعنی جنت میں جو محل ہیں، جنت کتنے قسم کی ہے۔ جنت کے 8 نام ہیں۔ وہ کون کون سے نام ہیں، یہ تمام باتیں انشاءاللہ تعالی ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ بس آپ آخر تک ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں بنے رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ جنت کے کتنے طبقات ہیں، جنت کتنے قسم کی ہے، یہ ملاحظہ فرمائیں۔ تو دیکھیے، جنت کے 8 طبقے ہیں۔ نمبر 1 جنت الفردوس، نمبر 2 جنت العدن، ٹھیک ہے۔ جنت 3 نمبر پہ جنت المأویٰ، 4 نمبر پہ دار الخلد، ٹھیک ہے، جسے دار الخلد کہتے ہیں، اور 5ویں نمبر پہ دار الاسلام، اور 6 نمبر پہ دار المقامہ، اور 7ویں نمبر پر علین، اور 8ویں نمبر پر جنت نعیم۔ یہ 8 طبقے جنت کے ہیں۔ جیسے کہ ہم دنیا میں کوئی مکان بناتے ہیں تو ہم طرح طرح کے اس میں روم بناتے ہیں۔ ایک سادہ نارمل ہوتا ہے، کوئی اے سی روم ہوتا ہے، کوئی کیسی ہوتا ہے۔ اس طریقے سے ہم فیسیلٹی کے حساب سے روموں کے نام رکھتے ہیں۔ جنت اسی طریقے سے مان لو، یہ دنیاوی باتیں ہیں، مگر جنت کے اندر 8 طبقات ہیں۔ یہ 8 طبقات کے نام بتا دیے، اور ہم جو پہلے نمبر پہ آتی ہے جنت الفردوس، جس کو ہم تمام حضرات یہ دعا کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں کہ رب کائنات تو ہمیں موت عطا فرما اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اپنے مرحومین کے لیے یہ دعائے خیر کرتے ہیں، اے رب کائنات ہمارے مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ٹھیک ہے۔ جس طرح کے انسانوں کے اعمال ہوں گے اسی طرح انہیں جنت میں مقام عطا کیا جائے گا۔ دیکھیے، یہ دنیاوی باتیں ہیں کہ دنیا کے اندر انسان کے پاس جتنی دولت ہوا کرتی ہے اتنی اچھے اس کے پاس گھر ہوا کرتے ہیں۔ جیسے جیسے اس کے پاس شہرت ہوتی ہے، دولت ہوتی ہے، ویسے ہی اس کے پاس بہترین سے بہترین مقامات ہوتے ہیں، بہترین اچھی گاڑیاں، اچھے روم، اچھے مکان، گھر ہوا کرتے ہیں۔ اور دیکھیے، وہ یہاں کی یہ دولت کی بات ہے، مگر وہاں کے لیے جتنی اچھی نیکیاں، جتنے آپ حسن اخلاق کے مالک ہوں گے اور جتنے حضور کے وفادار ہوں گے، اللہ کا خوف دل میں، نبی کی محبت جتنی آپ کے اندر ہوگی، نماز کی پابندیاں ہوں گی، حسن اخلاق کے مالک ہوں گے، اتنے ہی بہترین جگہ آپ کو جنت میں عطا ہوگی۔ یعنی جس طرح کے انسان کے اعمال ہوں گے اسی طرح انہیں جنت میں مقام عطا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، عطا کیا جائے گا۔ جتنے اعلیٰ اعمال ہوں گے ان کے مطابق ہی جنت میں مقام، رفعت و بلندی ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ سید کائنات ہیں، اسی لیے آپ کو مقام محمود، وسیلہ فضیلہ حاصل ہوگا، بلکہ بعض روایات کے مطابق آپ کو عرش معلیٰ پر جلوہ گر کیا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمت و رضوان علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وہی لا مکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکاں، وہ خدا ہے جس کا مکاں نہیں، اور سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ مولانا حسن رضا خان بریلوی فرماتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انقعاد بزم محشر کا کہ ان کے شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، میدان محشر صرف اور صرف رب اس لیے ہی قائم فرمائے گا کہ وہ اس دن اپنے محبوب کی شان و شوقت ان لوگوں کو دکھائے جو مانتے ہیں، اور جو ان لوگوں کو بھی دکھائے جو لوگ حضور کی محبوبیت نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی اگلے پچھلے جتنے ہیں تمام انسانوں کو رب کائنات اپنے محبوب کی شان دکھائے گا کہ دیکھو، اس کا مطلب یہ نہیں میں نے دنیا میں اپنے محبوب کو تمہارے درمیان بھیج دیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا وقار کچھ نہیں،
ان کا مرتبہ کچھ نہیں، یہ تو تمہاری خوش قسمتی ہے، اور یہ رب کا بہت بڑا فضل ہے کہ رب کائنات نے اپنے حبیب کو ہم جیسے گناہ گاروں کے درمیان بھیج دیا، ورنہ ہماری اتنی اوقات کہاں کہ محبوب خدا ہمارے درمیان تشریف لائیں۔ یہ تو رب کا پتہ نہیں کتنا کرم ہے، جتنا ادا کرو شکر رب کا اتنا کم ہے کہ رب نے اپنے محبوب کو ہمارے درمیان ہم جیسے گناہ گار، ہم جیسے گندے بد اعمال بد کردار کے درمیان رب کائنات نے اپنے حبیب کو بھیج دیا۔ یہ رب کا بہت بڑا احسان ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اور روایات میں یہ بھی آیا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عرش پر بیٹھایا جائے گا اور خاص لباس سبز جوڑا پہنایا جائے گا، اور آپ کو اجازت دی جائے گی کہ جو چاہتے ہو کہو اور جو پسند کرتے ہو وہی طلب کرو۔ اس دن معلوم ہو جائے گا کہ مقام محمدی کیا ہے، اور اس محفل اور معرکہ کے صدو بادشاہ کون ہیں سب پتہ چل جائے گا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس دن حبیب پاک علیہ تحت الثنا کی شان کریمی کو سبھی مان جائیں گے، اور آپ کے سوا کہیں گے اور مقام پناہ نہیں ملے گا، اور آپ کے بغیر کوئی اور شفاعت کرنے والا نہیں ملے گا۔ لیکن یہ یہاں نہ ماننے والا وہاں رحمت خاص سے محروم رہے گا، جس طرح وہاں تمام ہی رب کی ربوبیت کو مان جائیں گے، لیکن فائدہ صرف ان کو ہی ہوگا جنہوں نے دنیا میں مانا۔ اعلیٰ حضرت محدث بریلوی علی رحمت الرضوان فرماتے ہیں کہ انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ لے نیک لوگوں کی شفاعت سے گناہ گار جنت میں جائیں گے۔ یہ اللہ کا فضل دیکھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم والوں کی صف بنی ہوگی، وہاں سے ایک جنتی آدمی کا گزر ہوگا، ان میں سے ایک شخص کہے گا کہ اے فلاں شخص، کیا تو نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں وہی شخص ہوں جس نے تمہیں ایک مرتبہ پانی وغیرہ پلایا تھا۔ ان میں سے ایک اور شخص کہے گا کہ میں نے تمہیں وضو کے لیے پانی دیا تھا۔ وہ شخص ان کے لیے شفاعت کرے گا، وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یعنی یہ پتہ چل گیا اور یہ معلوم ہوا اس واقعے سے، اس حدیث مبارکہ سے، کہ کل قیامت کے دن جو دنیا میں آج ہم کوئی ہم سے پانی مانگتا ہے ہم بچتے ہیں، ہم کسی کی مدد کرنے سے بچتے ہیں، کوئی حاجت مند ہوتا ہے اس کی حاجت کو پورا نہیں کرتے ہیں، جبکہ ہم اس پر قادر ہوتے ہیں، ہم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، مگر ہم کسی غریب کی مدد نہیں کرتے، ہم کسی بیوہ کی مدد نہیں کرتے، بلکہ ہم غریبوں کا مذاق اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم بیوہ یتیموں کا سہارا بن سکتے ہیں، مگر ہم ان کے ارد گرد نظر نہیں آتے۔ یاد رکھنا جو ایک چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو کی ہوں گی، جیسا کہ یہاں بیان کیا گیا ہے کہ ایک پانی کا گلاس بھی تم نے کسی کو دیا ہوگا، تم اس کا بھی وسیلہ اسے یاد دلاؤ گے کہ اے شخص میں نے تمہیں دنیا کے اندر پانی پلایا تھا، میری مدد کرو۔ کوئی کہے گا حضرت میں نے آپ کو وضو کے لیے پانی دیا تھا لوٹے میں بھر کے، حضرت ہماری شفاعت کیجئے، تو وہاں وہ شخص اس کی شفاعت کرے گا۔ یعنی جہنمیوں سے مراد کفار نہیں، یہاں پہ گناہ گار امتی ہیں حضور کہ ہم جیسے گناہ گار ہیں، کفار سے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وہاں پہ کفار تو ادھر مرنا ہے، ادھر ہمیشہ دائمی ان کے لیے جہنم ہے، ان کے لیے تو کسی کی شفاعت ہے ہی نہیں، کیونکہ کلمہ طیبہ جس نے دنیا میں دل سے پڑھا اور اسی حالت میں دنیا سے اس کی موت ہو گئی، یعنی دنیا میں مسلمان تھا اور حالت ایمان ہی سے دنیا سے گیا، ان بھلا اگرچہ کتنا بڑا گناہ گار ہے، کبھی بھی جہنم سے نکال کے وہ آزاد کیا جائے گا، کبھی ہو۔ تو یہاں بیان ان کے لیے ہے جو ایمان والے ہیں، شفاعت انہی کے لیے ہے جو ایمان والے ہیں۔ جہنمیوں سے مراد کفار نہیں بلکہ مومن گناہ گار، فاسق و فاجر مراد ہیں۔ وہ جنتی لوگ یعنی علماء اکرام، اولیاء اکرام، صوفیاء اعظام کے راستے میں اس طرح صف بنا کر کھڑے ہوں گے جس طرح کے فقراء اغنیاء کے راستے میں یعنی فقیر لوگ امیروں کے راستے میں سوال غرض سے صف باندھے کھڑے ہوتے ہیں، اور جتنے لوگ وہاں سے گزریں
جتنے بھی لوگ وہاں سے گزریں گے ان کو پہچاننے والے گنہگار اپنے اپنے امداد کے ذریعے کی یاد دلائیں گے کہ حضرت ہم نے فلاں جگہ آپ سے مصافحہ کیا تھا، حضرت آپ جلسے میں آئے تھے، اس جلسے میں نے بھی چندہ دیا، آپ کو نذرانہ دیا تھا، یا حضرت میں نے آپ سے ایک مرتبہ جب آپ ہمارے یہاں جلسے میں آئے تھے تو ہم نے آپ کو وہاں آپ کھانا کھا رہے تھے تو ہاتھ دھونے کے لیے آپ اٹھے تھے تو لوٹے میں پانی لے کے گیا تھا، میں نے آپ کا ہاتھ دھلایا تھا، حضرت میری یہاں مدد کر دیجیے، حضور میری شفاعت کریں۔ تو وہ عالم دین جو آپ نے ایسی خدمت انجام دی ہوگی ان کے ساتھ میں وہ بھی آپ کے کل میدان محشر میں آپ کو کی شفاعت کریں گے اللہ کے کرم سے۔ اور کوئی کہہ رہا ہوگا کہ میں نے تمہیں پینے کے لیے پانی یا دودھ عطا کیا تھا، کوئی کہہ رہا ہوگا میں نے تمہیں وضو کے لیے پانی دیا تھا، کوئی کہہ رہا ہوگا میں نے تمہیں ایک لقمہ دیا تھا، اور کوئی کہہ رہا ہوگا میں نے تمہیں کپڑا دیا تھا، کوئی کسی قسم کی اپنی معاونت کا ذکر کر رہا ہوگا، کوئی کسی شخص کی، یہاں تک کہ اگر کسی نے کھجور کی ایک ٹکڑے سے معاونت کی ہوگی تو وہ بھی اس کا ذکر کر رہا ہوگا، اور اگر کسی نے ایک پاکیزہ کلمہ سے کسی کو نصیحت کر کے فائدہ پہنچایا تھا تو اس کا بھی وہ ذکر کرے گا۔ غرض کے جتنے لوگ اپنی اپنی جان پہچان والے معاونین کی شفاعت کریں گے وہ گنہگار مجرمین بھی خوش قسمت ہوں گے کہ جو جتنے لوگوں کی شفاعت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اس میں مسلمانوں کو اس بات پر بڑا خطہ کیا جائے گا کہ وہ دوسرے مسلمانوں کی امداد کریں، یعنی اس بات کے لیے کہا جائے گا ان سے کہ تم لوگ یعنی جو اچھے نیک لوگ ہیں ان کا حساب و کتاب ہو جائے گا، جنت کا پیمانہ مل جائے گا انہیں۔ اب ان کو حکم دیا جائے گا کہ تم جاؤ اپنے اپنے احبا اقارب کی شفاعت کرو، تم جس لائق ہو، اور جن لوگوں نے تمہاری مدد کی ہوگی، امداد کی ہے، تم ان کی شفاعت کرو، یہ رب کائنات کا حکم ہوگا۔ اور دوسرے مسلمانوں کی امداد کریں، خصوصاً نیک لوگوں کی، اور ان کے ساتھ بیٹھا کریں اور ان سے محبت کریں، آخرت میں نور معرفت کا کامیاب کا سبب بنے گا، یعنی نور معرفت جن لوگوں کی آپ نے مدد کی ہوگی، رب کائنات اور دنیا کل قیامت کے دن ان تمام لوگوں کو اتنا عطا کرے گا اور یہ حکم دے گا کہ تم لوگ ان لوگوں کی مدد اب کرو جن نے تمہاری دنیا میں مدد کی ہے، جن لوگوں نے جس طریقے سے تم سے محبت کی ہے، اب آج ان کو ان کی محبت کا صلہ عطا کرو۔ تو وہ تمام حضرات ہم جیسے گنہگاروں کی کل میدان محشر میں شفاعت کریں گے اللہ کے حکم سے۔